تو آج میں آپ کو ذکر کرتا ہوں ایک بہت ہی عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل. کن کا ذکر کرتے ہیں ہم؟ حضرت معاذ بن جبل کا ذکر کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کا ذکر کرتے ہیں. مدینہ شریف سے تعلق تھا. خزرجی، خزرج قبیلہ، مدینہ شریف کے تھے. انصاری، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت. یہ کون سا سال چل رہا ہے ہمارا؟ یہ کون سا سال ہے؟ 2024 ہے. یہ پیدا ہوئے 605. کب پیدا ہوئے؟ 605 میں ان کی ولادت ہوئی. ان کا وصال ہوا 639. کب وصال ہوا؟ کتنی عمر پائی آپ نے؟ کون بتائے گا؟ 605 میں پیدا ہوا، 639 میں وصال ہوا. کتنی عمر پائی آپ نے؟ ہاں کتنی عمر پائی؟ 34 سال عمر پائی. 18 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. کتنے سال کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. تو آپ کی کتنے سال آپ نے بطور مسلمان گزارے؟ 34 سال کی عمر میں انتقال ہوا. 18 سال کی عمر آپ نے اسلام قبول کیا. تو آپ نے کتنے سال بطور مسلمان کے گزارے؟ سمجھ کر کتنے سال گزارے؟ 16 سال آپ نے بطور آپ، یعنی آپ کی جتنی زندگی ہے 16 سال. میری عمر 41 سال ہے تو میں بالغ ہوں 12 سال کی عمر میں. 29 سال مجھے بطور مسلمان اور بالغ ہوئے ہو چکے. کتنے ہو چکے ہیں؟ 29 سال. ٹھیک ہے. 16 سال پائے. صرف کتنے سال پائے آپ نے؟ 16 سال اسلامی زندگی آپ کو ملی. کتنی ملی؟ 16 سال کی کتنی زندگی ملی آپ کو؟ کتنی زندگی ملی؟ اب آپ دیکھ خالی تر بورڈ پہ دیکھیں. 16 سال کی زندگی ملی ہے. کتنی زندگی ملی؟ 16 سال کی زندگی ملی. اس عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. ابھی لکھے نہیں، خالی دیکھیں. حافظ قرآن بنے، قاری بن گئے. قاری بننے کے بعد آپ عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد آپ معلم، بہت بڑے استاد بن گئے. استاد بننے کے بعد آپ مفتی بن گئے. مفتی بننے کے بعد آپ مجتہد بن گئے. مجتہد بننے کے بعد آپ جو ہے آپ بن گئے گورنر. آپ گورنر بن گئے، وہ بھی دوسرے شہر کے، مدینے سے تعلق تھا. یہ مدینے کے صحابی تھے، انصاری میں نے لکھا ہوا. یہ پھر گورنر بن گئے. پھر آپ جو ہے چیف جسٹس بن گئے. آپ کیا بن گئے؟ چیف جسٹس. قاضی بن گئے. چیف جسٹس. چیف جسٹس. علماء نے آپ کو لقب دیا امام الفقہا. کیا لقب دیا؟ امام الفقہا لقب دیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے امام العلماء یوم القیامہ. کیا لقب آتا ہے ان کا؟ امام العلماء یوم القیامہ. یوم القیامہ معاذ بن جبل. اس کا مطلب کون بتائے گا جو میں نے لکھا ہے؟ امام العلماء یوم القیامت معاذ بن جبل، کہ قیامت کے دن تمام علماء کے سردار ہوں گے معاذ بن جبل. اور کتنی عمر میں انتقال ہوا؟ صرف 34 سال کی عمر میں انتقال ہوا. کتنی عمر میں انتقال ہو گیا؟ آپ کر سکتے ہیں 34 سال کو اس مرتبے پہنچ سکتے ہیں؟ جیسے آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاں 18 سال کا حافظ بھی پکے نہیں. آپ 16 سال رہ گئے آپ کے ہاتھ میں. 34 سال کو انتقال ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. آپ 18 سال آپ کی عمر ہے، 16 سال آپ کے پاس رہ گئے ہیں. 34 سال، 16 سال میں آپ یہ سارا کر سکتے ہیں؟ حافظ، قاری، عالم، معلم، مفتی. مجتہد تو میں بھی نہیں ہوں، مفتی بھی پورا میں نہیں ہوں. مفتی تو زمانے میں ہوتے ہی نہیں ہے، بہت کم ہوتے ہیں، کہ ہزاروں میں ایک ہی کوئی مفتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. مفتی آپ دیکھ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے نہیں گئے آپ؟ ڈاکٹر بننے سے پہلے 10-12 سال اس کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ، ہمارے دل کے اندر دین کا درد نہیں ہے، دین کا شوق نہیں ہے. یہ صحابہ رسول مدینے کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ اور یمن گئے. کہاں گئے؟ دوسرے کنٹری گئے، کرسچن ملک میں گئے، یمن گئے. وہاں پر چیف جسٹس اور قاضی بن کر گئے. اور ان کا انتقال ہوا جارڈن میں. کہاں انتقال ہوا؟ آپ لوگ مدینہ شریف کے لیے دعا کرتے ہیں مدینہ موت آ جائے. جارڈن میں ان کا انتقال ہوا. اردن، جس کو اردو میں وصال ان کا یہاں پر ہوا جارڈن میں. اردن طاعون کی بیماری پھیل گئی، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. کیسے مدینہ شریف کے لوگ تھے، جارڈن کا انتقال ہوا. کیسی زندگی گزاری. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن علماء کے سردار ہوں گے، نبیوں کو چھوڑ کر. نبی ظاہر نبیوں سے فضیلت تو کسی کو ہو نہیں سکتی. تو آپ کو لگے صحابی کی زندگی ہے.
پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کی قرات کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن 4 لوگوں سے پڑھو۔ قرآن، صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استقرؤ القرآن من 4، قرآن 4 لوگوں سے پڑھو، اس میں سے ایک معاذ بن جبل ہے۔ قرآن 4 لوگوں سے پڑھو، میں عربی لکھ دیتا ہوں، استقرؤ القرآن من 4، ان میں سے ایک معاذ بن جبل کا نام لیا۔ آپ اندازہ کریں، ایسے قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، ایسا نہیں خالی نازا پڑھا دیا بچوں کو، کیسے ان کی مہارت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو چیف جسٹس بنا کر بھیجا، اور پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ لکھنا پہلے اس کو پہلے آپ لکھ لیں، چلیں یہ سمجھ گئے ساری بات، تو یہ پہلے آپ سمجھیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ ایک صحابی کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو جس طرح دنیا میں لوگ ہمارے، آپ کو میں اور چھوٹی بات کروں، میں نے آپ کو کرکٹ کی جان بوجھ کے بات کی، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اسٹڈی کی، کرکٹ کا عالم کی ہر چیز میں نظر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کے ذہن کے حساب سے بات کر سکیں۔ جس طرح آج کل عورتیں کوکنگ کرتی ہیں، آج کل کیا کرتے ہیں عورتیں، کھانا بناتے نہیں بناتے، شان کا پیکٹ لیں گے تو اس کے پیچھے پوری ترکیب لکھی ہوتی ہے، کھانا کیسے بنائیں گے، ٹماٹر کتنا ڈالیں گے، مسالہ کتنا ڈالیں گے، تو اچھی اچھی لوگ بریانیاں بناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، قورمے بناتے ہیں۔ تو لوگ اپنے ذاتی مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے اسکول میں، ہاتھ میں گلوز پہنتے تھے، منہ پر ہیلمٹ پہنتے ہیں، یہاں پر پیڈز پہنتے ہیں، بڑی کٹ ہوتی ہے، اس میں بیٹ ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، دنیا کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسی قربانی دی۔ ان کی بھی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں، دونوں کو ساتھ رکھتے تھے، نوجوان خوبصورت صحابی تھے۔ جب یہ دمشق کی مسجد میں لیکچر دیتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ ان کے بیان سنتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان 18 سال کی عمر میں ہوئے، پتہ نہیں کب عالم بنے، کیسے مفتی بنے، اور ایسا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چیف جسٹس بنا کر بھیجا تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، معاذ بن جبل سواری پر بیٹھے۔ معاذ بن جبل کس پر بیٹھے؟ سمجھیں، آپ کھڑے ہو جائیں، صحیح ہے، یہ میرے پیر صاحب ہیں، یہ سمجھے یہ میرے پیر صاحب ہیں۔ تو میں اچھا، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس بائسیکل ہے، میرے پاس کیا ہے، یا کوئی گاڑی ہے میرے پاس کیا ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ میرے پیر صاحب راستے میں پیدل جا رہے ہیں، میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ میرے پیر صاحب راستے میں چلے، پیدل چلے پیر صاحب، میں گاڑی چلا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیر صاحب کو بولا چلتے رہو، ماشاءاللہ آپ کی ورزش ہوگی۔ پیر صاحب کیا کروں گا؟ پیر صاحب چلیں، شاباش چلیں، میں AC والی گاڑی بجا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، گاڑی بٹھانا، اگر عقل مند ہوں تو گاڑی بٹھاؤں گا نہیں بٹھاؤں گا؟ میری والدہ اگر پیدل جا رہی ہے، میں گاڑی بجا رہا ہوں، ممی آپ انجوائے کریں، میں گاڑی بجا رہا ہوں، والدہ کو گاڑی میں بٹھائیں گے نہیں بٹھائیں گے؟ والدہ کو گاڑی میں، اچھا والدہ کو گاڑی میں بٹھائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتے تھے، رسول پاک ان کو بارڈر پر چھوڑنے گئے، سواری پر آقا اور یہ دونوں بیٹھ سکتے تھے، یا رسول پاک علیہ السلام اپنی سواری رکھ سکتے تھے، لیکن ان کو سواری پر بٹھایا اور خود آقا ان کی سواری لے کر جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک ان کا مقام ابو بکر سے زیادہ نہیں ہے، فاروق اعظم سے زیادہ نہیں ہے، عثمان غنی سے زیادہ نہیں ہے، علی شیر خدا سے زیادہ نہیں ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی عالم بنو گے تو پھر ایسی شان ملے گی۔ یمن کے لوگ آئے کہ ہمیں سکھانے والا استاد چاہیے، ہمیں سکھانے والا استاد چاہیے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں بھیج رہا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان پر محبت کرتے تھے نا بھائی۔ کل آپ کے پیر صاحب آپ کو کہیں کہ بھائی کہ ہم لوگ گئے تھے، شکارپور گئے تھے، بدین گئے تھے، ٹھٹا گئے تھے، حضرت ہمیں کوئی شاگرد چاہیے جو ہمارا امام، ہمارا پیری مریدی کر سکے، لوگوں کو تعویذ جنات اتار سکے، جنات کسی پر آ جائے ایک چماٹ مارے، جنات اس کو دیکھ کے بھاگ جائے۔ آپ میں طاقت ایسی ہونی چاہیے، علمی طاقت، روحانی طاقت ہونی۔ آپ یوں پاؤں رکھیں، جنات مدد چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے نا بھائی۔ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ ابھی حجام بنا دیتے ہیں، پیر صاحب تھے، ان کو بھیجے بال کاٹنے کے لیے، ان کے بال کاٹنے، تو یہ اس کو بال کاٹنے کا جوکر بنا دے گا یہ، اور ہو سکتا ہے ان کے کان بھی کاٹ دیں، کیونکہ اس کو حجامت نہیں آتی، اس کو حجامت
تو جب آپ عالم بننے بیٹھے تو عالم بننے کا کام ڈگری لینا نہیں ہے، عالم بننے کا مقصد آپ کو علم حاصل کرنا ہے، قرآن حدیث پر مہارت ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ ابو داؤد کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کیسے فیصلے کرو گے، کیا کرو گے؟ اگر کوئی چیز کوئی تم سے پوچھنا آئے گا، تم چیف جسٹس بن کر جا رہے ہو، کوئی آپ سے پوچھنا آئے گا تو کیا فیصلہ کریں گے؟ تو کہ میں قرآن سے دیکھوں گا۔ بولا اگر کوئی چیز آپ کو قرآن میں نہیں ملی، بولا میں آپ کی حدیث میرے پاس ہے، اس سے فیصلہ کروں گا۔ بولا حدیثوں میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ بولا اجتہدوا ولا آلو۔ آلو کا مطلب کیا؟ پوچھے آلو کا مطلب کیا ہے؟ آلو کا مطلب اردو میں تو پوٹیٹو ہوتا ہے، جو آلو ہم کھاتے ہیں۔ عربی زبان میں آلو کا مطلب، یہ آپ پہلی کے طور پہ یاد رکھیں، عربی زبان میں آلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں تکے نہیں لگاؤں گا، آلو کا مطلب میں تکے، اجتہدوا ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا اور جو ہے اجتہاد کرو جو میں اجتہاد کروں گا اور تکے نہیں لگاؤں، کیا نہیں کروں گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں کرا، رسول پاک علیہ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایسی طاقت دی ہے، ایسی توفیق دی ہے جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے شاگرد کو ایسی طاقت دی ہے جس سے میں راضی ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ شکر تو نے میرے شاگرد کو ایسی نالج دی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ لگایا۔ کیسے خوش ہوئے رسول پاک؟ کس سے خوش ہوئے؟ اللہ اور اس کے رسول آپ سے خوش ہوں گے، آپ کے خوبصورت امامے پہ، خوبصورت داڑھی پہ، خوبصورت سیٹنگ، خوبصورت خوشبو آپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے نہیں کہ آپ کے امامہ کتنا خوبصورت ہے، جبہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے بڑے آپ کے علم اور عمل کیسا ہے، آپ کا علم اور عمل۔ یہ میں نے آپ کو ابو داؤد شریف کی حدیث کا حوالہ دیا، اجتہاد کے حوالے سے آپ کو ابو داؤد رسول پاک علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں آپ لکھ لیں تاکہ ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو یاد کرتے رہیں۔ ایک اور بات ہے جو مجھے بھی یاد آئی، ترمذی کی حدیث ہے، یہ سمجھیں کہ اس طرح آپ کو حدیث میں نے بیان کی، یہ والی ایک حدیث، یہ حدیث شریف ہے، اور ان کے جو سمجھیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک حدیث پاک میں امتی کا لفظ ہے اور ایک حدیث پاک میں امتی کا لفظ نہیں ہے۔ اگر اس کو ملا دیں، اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال اور حرام کی سب سے زیادہ نالج معاذ بن جبل کے پاس ہے۔ The most knowledgeable person in my ummah with respect to Islamic jurisprudence is معاذ بن جبل۔ میری امت میں یوں کہتے ہیں، میری امت میں سب سے بڑے مفتی معاذ بن جبل ہیں۔ 34 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ 34 سال میں تو وصال ہوا، 34 سال میں تو وصال ہوئے، جب گئے ہوں گے تو 24-25 سال کے ہوں گے، 26 سال کے ہوں گے، 25-26 سال کی عمر میں۔ آپ اس کو یوں کہتے ہیں، میں نے اپنے انداز سے میں نے اپنے اس پہ لکھا ہوا ہے، ینگسٹ ایور چیف جسٹس آف دا ورلڈ، دنیا کا کم عمر ترین چیف جسٹس، ٹھیک ہے؟ جو اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی تقریر میں سنا ہو کہ کسی نے کہا دنیا کا کم عمر ترین چیف جسٹس کون سے؟ تو یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہے، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ تو اساتذہ سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کوڑا کرکٹ ہیں، اور اپنا تعلق بابا فرید خواجہ غریب نواز سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سینے میں آپ کے روشنی پیدا فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا میرے سینے میں روشنی ہے، میں تو دل کالا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کا سینہ دیکھیں۔ بعد میں خود حیران ہو کہ اللہ نے کیسے خود بخود میرے دل میں آ گئے، اور حقیقت تو یہی ہے بھائی۔ دیکھیں آپ یہ کیسے کہ دنیا کی کم عمر ترین چیف جسٹس، صحیح بات ہے، آپ کو میں سامنے حوالے دے رہا ہوں۔ اگر سب سے زیادہ کم عمر ترین نہیں تو کم عمر ترین لوگوں میں تو نام ہوگا ہی نا ان کا، جو ٹاپ 10 ہوں گے ان میں تو نام ہوگا۔ اس سے 25 سال کی عمر میں کون چیف جسٹس بنتا ہے؟ 25 سال کی عمر میں کون چیف جسٹس بنتا ہے بھائی؟ اور پورے ملک کا، یمن کا چیف جسٹس بنا کر بھیجا، تو کتنی بڑی بات ہے یہ، ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم سب کے لیے آپ قابل غور بات ہے۔ تو اعلم امتی، تو یہ سمجھے میں نے آپ کو پورا خلاصہ آپ کو کر کے دے دیا، اس کو لکھ لیں، پھر آپ جلدی لکھ لیں، مجھے بتائیں۔